بات دیکھیے، ایک ایک جملہ، ایک ایک مجلس ہے، میں اپنے آپ کو بہت رکتے میں آگے بڑھا. دوسری بات، فرشتے ہنستے جب ایک آدمی سارا دن صبح سے شام تک گناہ پہ گناہ پہ گناہ پہ گناہ کر رہا، بازار میں گناہ، دکان میں گناہ، جاب پہ گناہ، مسجد میں گناہ، کسی سے ملنے گیا تو گناہ گناہ اور گناہ. اب پھر وہ شام کو تھکا ہارا گھر میں آیا. اب تو بستر پہ لیٹ کے سو جا، لیکن گھر میں آیا، نہایا دھویا، پھر ایک مرتبہ آرام سے بیٹھ کے رات کو بھی گناہ شروع کر دی. فرشتوں کو ہنسی آتی، کتنے گناہ کرنا، دن بھر گناہ کر کے بھی تیرا دل نہیں بھرا کہ رات کے بھی گناہ. اور یہاں پہ اکثر میں کہتا ہوں یہ حدیث 1400 سال پہلے کتنے لوگوں کی سمجھ میں آتی ہوگی. 1400 سال پہلے جیسے ہی سورج ڈوبا اندھیرا چھا گیا، لائٹ تو ہے ہی نہیں، موم بتی اور چراغ جلا جاتے ہیں، اور وہ بھی اتنی زحمت کا کام، لوگ جلدی سوتے ہیں جلدی اٹھتے ہیں. یہ حدیث تو لگا آج کے لیے ہے کہ گھر آئے اب ٹیلی ویژن ہے، اب ڈش ہے، اب کیبل ہے، اب انٹرنیٹ ہے، اب فیس بک ہے، اب ٹویٹر ہے، اب موبائل ہے، اب آئی پیڈ ہے، اب آئی فون ہے، اب چیٹنگ ہے. دن بھر گناہ کی ہے، اب رات بھر گناہ کی چیزیں بھی موجود. اور تھوڑی بہت اگر رکاوٹ آگے کہ اتنے پیسے نہیں ہیں تو کمپنیوں نے فری کر دیا، پیکج دے دیے، رات کے 12 سے صبح کے 5 تک آپ کے چارجز آدھے ہو جائیں گے. کچھ ملکوں میں تو بالکل فری ہو جائے گا. جبرائیل کی حدیث آج سمجھ میں آئی. لوگوں نے کہا مولانا پیغمبر کا فرمان ہے نا، مزاح المومن عبادہ، مومن کے مذاق ہنسانا مومن کو یہ ایک عبادت ہے. تو ہم تو عبادت کر رہے، جبرائیل کو ہنسا رہے، بیچارہ کب سے سیریس بیٹھا ہوا، بیچارہ آدم سے پہلے سے پیدا ہوا، اس کو ہنسنے کے موقع کہاں ملتے ہوں گے. یہ تو ہم عبادت کر رہے. یہ جسارت، یہ ڈھیڈائی دیکھیے لوگوں کی، جو کہ جملہ